Well, I was not expecting کہ اس میل ڈومیننٹ اسمبلی میں جو ہے وہ خواتین کو بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ جناب چیئرمین. ہم تقریباً 1.5 گھنٹے سے انتظار میں ہیں کہ ہم اپنی بات سامنے رکھیں، لیکن مرد جو حضرات ہیں وہ ہمیں بات کرنے نہیں دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اسلام آباد میں بلوچ قوم پرست رہنما اور ایک قوم پرست پارٹی کے سربراہ اور ان کے کارکنوں کے خلاف FIR درج کرنے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسے منفی اوچھیت کنڈوں سے سیاسی کارکنوں کی سیاسی، جمہوری اور وطنی جدوجہد وہ دبائی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ ریاستی بوکھلاہٹ کا ایک ثبوت ہے. جناب اسپیکر، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بلوچستان پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہے، چاہے ساحل کے حوالے سے ہو، چاہے وسائل کے حوالے سے ہو، یا چاہے بیش بہا جو معدنیات کے ذخائر ہے اس کے حوالے سے ہو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 77 سالوں سے ان وسائل پر حق اور ان وسائل کی تقسیم کے حوالے سے بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ ایک تاریخی ناانصافی کی گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال اور دلیل سوئی گیس ہے. جناب اسپیکر، 1952 میں ڈیرہ بگٹی سوئی کے مقام سے گیس دریافت ہوتی ہے اور اس کی ترسیل 1954 کو ملک بھر میں ہوتی ہے، لیکن بلوچستان میں نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ ساتھ 1952 سے لے کر 1969 تک سوئی واز دا اونلی فیلڈ سپلائنگ گیس ٹو دا پاکستان، اور پھر 80s میں بلوچستان کے ایک مخصوص علاقے یعنی کوئٹہ کو گیس کی جو فراہمی ہے وہ کی گئی. اس کے علاوہ جناب چیئرمین، بلوچستان کے عوام نے یا بلوچستان نے 7 کھرب سے زیادہ جو ہے وہ سبسڈیز ادا کی ہے سوئی گیس کے حوالے سے اب تک 1955 سے لے کر 2014 تک. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام تر اقدامات کے باوجود آج بھی بلوچستان کے عوام، آج بھی ڈیرہ بگٹی کی خواتین میلوں دور سے لکڑیاں سروں پر لاد کر وہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہے، اور وہی سوئی سے جو گیس نکل رہی ہے وہ لوگوں کے گھروں کے سامنے سے گزار کر اسلام آباد کو فراہم کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، ہم نے ہمیشہ ایک دوستانہ تعلق قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے استحصالی قوتوں نے ہمیشہ بلوچستان کو مسخ شدہ لاشیں دی، آنسو دیے، محرومی دی، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام آباد کی ترقی کا راستہ ہی بلوچستان سے نکلتا ہے. آپ دیکھیں بلوچستان کو 77 سالوں سے ایک تجربہ گاہ کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا. آپ چاغی میں جائے دیکھیں، ایٹمی دھماکہ کیا گیا، پاکستان کی ترقی کے لیے کیا گیا، لیکن آج بھی چاغی کی سرزمین جو ہے وہ زرخیز نہیں ہو سکی. آج بھی وہاں پر جو ہے وہ کینسر زدہ بیماریوں سے جو ہے وہ لوگ اس میں مبتلا ہے. گوادر کی آپ مثال لیں، گوادر انٹرنیشنلی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب چیئرمین، آج بھی گوادر کے عوام جو ہے وہ پینے کے پانی سے محروم ہے. سیندک کی مثال لیں آپ، ریکارڈک کی مثال لیں آپ. ہم نے ہمیشہ جو ہے نا تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ بدلے میں ہمیں استحصال ملا. جناب اسپیکر، ایک ریاست 2 دستور کا جو فارمولا ہے، میں سمجھتی ہوں اس سے بلوچستان میں کبھی ترقی نہیں آئے گی. اس سے وہ جو گیپ ہے نوجوانوں کے بیچ اور ریاست کے بیچ، عوام کے بیچ اور ریاست کے بیچ، یہ گیپ مزید بڑھتا جائے گا. آج جن محرومیوں سے ہم گزر رہے ہیں، پھر بھی سوال کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان مایوس کیوں ہے. پھر بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ ریاست سے بیگانگی کا شکار کیوں ہے. یہ وہ وجوہات ہے، یہ وہ استحصالی نظام ہے، یہ وہ ظلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جناب چیئرمین بلوچستان کی عوام ریاست سے دوری اختیار کرنے پر مجبور ہے. میری گزارش ہے حکومتی بینچز پر بیٹھے ہمارے اراکین سے کہ خدا را اس استحصال زدہ قوتوں کا جو ہے وہ ساتھ نہ دے،
بلوچستان کی عوام کے لیے کچھ کرے, بلوچستان کی عوام کے لیے اقدامات کرے, بلوچستان کی عوام کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے اگر آپ اس میں شریک ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اور جناب اسپیکر, آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ کوئٹہ میں سلیک سیزن آ رہا ہے, یہاں جو ٹیمپریچر ہے وہ -10-15 سے بھی زیادہ نیچے گر جاتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس بابت میں جو ہے اسمبلی ایک مشترکہ قرارداد پاس کر کے اس کو وفاقی حکومت اور اوگرا کو تحقیقات کے لیے بھیجے, اور بلوچستان اسمبلی خود ایک تحقیقاتی کمیشن بنائے اس حوالے سے, تاکہ سردیوں کے موسم میں ایٹ لیسٹ کوئٹہ کے عوام کو گیس کی فراہمی ہو. بہت شکریہ. اب